یہ آخری انکریز ہے۔ اس کے بعد بجلی، گیس، سبزیاں، دوائیاں، جو آج مریض جو ہیں وہ دوائیاں نہیں خرید سکتے، یہ آخری اعلانات ہیں اس حکومت کے، کیونکہ اب یہ حکومت گھبرانا تو شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی عوام اب گھبرائے نہیں، اب ہم کہتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے عوام کی تقدیر دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوبارہ پاکستان کی عوام کو روزگار ملے گا، پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، پاکستان کی عوام کا آٹا چینی چوری نہیں ہوگا، آٹا چینی انشاءاللہ نواز شریف آپ کو دے گا۔ اور ان اعلانات کو آخری سمجھیے گا۔ یہ بجلی مہنگی ہونا، گیس مہنگی ہونا، دوائیاں مہنگی جو ہو چکی ہیں، یہ تمام اب آخری اعلانات ہیں، یہ آخری چوریاں ہیں۔ جو 10 ارب کا ڈاکہ پاکستان کی عوام پہ ڈلا ہے، اس سے نظر ہٹائی جائے۔ یہ غداری کے پرچے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو ان نالائقوں، نااہلوں، کرپٹ ٹولے کی وجہ سے بجلی، گیس، ادویات، سبزیاں، پھل، تمام چیزیں اس وقت، اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، میں نے اس دن اعداد شمار کے ساتھ بتایا تھا، چاہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو، چاہے وہ فرنیچر کی انڈسٹری ہو، ہر ایسا شعبہ جس سے پاکستان کی عوام ڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتی ہے، اس ہر چیز کو مہنگا کیا، صرف اس لیے آج نیب کے اندر جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کل کہ نواز شریف، نیب پروسیکیوٹر کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں اشتہارات، اخبارات کے علاوہ ڈھول بجا کر اعلانات لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کیے جائیں گے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم نیب پروسیکیوٹر کا اور اس نیب کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چیئرمین نیب، ڈی جی سارے نیب کے ہمراہ نیب کے عملے کے گلے میں ڈھول ڈال کر، لاؤڈ سپیکر لے کر پاکستان کے ہر شہر میں اعلان کریں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ اپنے گلوں میں ڈھول ڈال کر، لاؤڈ سپیکر لے کر، ٹانگیں ہائر کر کے اعلانات کریں۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی گفتگو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، وہ وزیر اعظم جس نے کشمیر کا سودا اور سکوت کشمیر ہونے نہیں دیا، وہ وزیر اعظم جس کے گھر ہندوستان کے وزیر اعظم چل کر آتے تھے، کیونکہ اس وقت اس وزیر اعظم نے ملک کی معیشت، ملک کی قومی سلامتی کو مضبوط کر رکھا تھا۔ اس وقت ہمسایہ ملک کی پاکستان ضرورت تھی۔ اس وقت آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کے پرچے نہیں ہوتے تھے، اس وقت سیاسی مخالفین کے اوپر غداری کے پرچے نہیں ہوتے تھے، اس وقت نیب کو استعمال کر کے ریاست کی طاقت کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اس وقت اداروں کے سربراہان کو بلا کر دھمکایا نہیں جاتا تھا، اس وقت 11,000 میگا واٹ بجلی بنانا ترجیح تھی، اس وقت 1100 کلومیٹر کی سڑکیں بنانا ترجیح تھی، اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی تھی اس کو 3% پر رکھنے کی ترجیح تھی، اس وقت ترقی کی شرح 5.8 سے 6% کرنے کی ترجیح تھی، اس وقت منفی 0.4% ترقی نہیں تھی، اس وقت 14% مہنگائی نہیں تھی، کیونکہ ترجیحات مختلف تھیں، ترجیحات پاکستان کی عوام تھی، کیونکہ مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا تھا، کیونکہ منتخب ہو کر وزیر اعظم آیا تھا، اور آپ اس کے بارے میں یہ گفتگو، اس کے اوپر غداری کے پرچے، یہ پاکستان کی عوام کو میسج دے رہے ہیں۔ اس ملک میں سے آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کے پرچے بنا کر آپ ہندوستان میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا صرف اس لیے جا رہا ہے کیونکہ عوام کی جیب کے اوپر براہ راست ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج کابینہ کے اندر فیصلے جو ہوتے ہیں، وہ ہر فیصلہ کابینہ کا پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ہوتا ہے، اور اس سے نظر ہٹانے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہوچے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، گھٹیا سوچ، چھوٹی سوچ کی سیاست کرتے ہیں۔ جب کرپشن ایک دھیلے کی نہیں ملتی، تب شہباز شریف جو ٹرائل شروع ہونے کے بعد گرفتار ہوتا ہے، جب کرپشن نہیں ملتی تو پھر اسی طرح کے آپ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ یہ جو بجلی مہنگی آج 83 پیسے پر یونٹ ہوئی ہے، میں آپ کے کیمروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ آخری انکریز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بجلی، گیس، سبزیاں، دوائیاں، جو آج مریض جو ہیں وہ دوائیاں نہیں خرید سکتے، یہ آخری اعلانات ہیں اس حکومت کے، کیونکہ اب یہ حکومت گھبرانا تو شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی عوام اب گھبرائے نہیں، اب ہم کہتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے عوام کی تقدیر دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوبارہ پاکستان کی عوام کو روزگار ملے گا، پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، پاکستان کی عوام کا آٹا چینی چوری نہیں ہوگا، آٹا چینی انشاءاللہ نواز شریف آپ کو دے گا، اور ان اعلانات کو آخری سمجھیے گا۔
یہ بجلی مہنگی ہونا، گیس مہنگی ہونا، دوائیاں مہنگی جو ہو چکی ہیں، یہ تمام اب آخری اعلانات ہیں، یہ آخری چوریاں ہیں۔ پاکستان کی عوام وہ بات سمجھ چکی ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون اور پارلیمان اور ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی، اور جب جب مینڈیٹ چوری کیا جائے گا تب ملک کے عوام سزا کاٹیں گے، اور اس وجہ سے ان کی تقریر کے اوپر بین لگایا جاتا ہے۔ میں آپ سب کو دوبارہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ دو ٹوک اعلان ہے ہمارا کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے متحدہ اپوزیشن یہ جو آخری مہنگائی کے جھٹکے ہیں جو پاکستان کی عوام کو دیے جا رہے ہیں، ان کو آخری ہی سمجھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور پاکستان کی عوام، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ ٹیچرز کمیونٹی ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہو، اس تحریک کا حصہ بن چکی ہے، چاہے وہ لائرز کمیونٹی ہو۔ اب تمام پاکستان کے اندر جو طبقے ہیں، تمام لوگ اس موومنٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی اور ان نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولے سے نجات ملے گی۔ کل جو ہماری کارنر میٹنگ ہو رہی تھی گجرانوالہ میں، وہاں دھاوا بولا گیا، وہاں سے چیزیں اٹھائی گئیں، لاؤڈ سپیکر، یہاں محافظ پولیس ہوتی ہے، یہ پولیس لوگوں کے گھروں کو پھلانگ کر وہاں سے چیزیں چوری کر رہی ہے، اور یہ آپ کا جو آئینی حق ہے، ہم اس کے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہیں کہ جہاں ڈی چوک میں پولیس والوں کے ساتھ پھاڑے جائیں گے، جہاں سول نافرمانی کی اعلانات کیے جائیں گے، جہاں ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوائے جائیں گے، جہاں منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے ہوں گے۔ یہ باتیں پاکستان مسلم لیگ نون کا نہ وتیرہ ہے، نہ طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جی ڈی روڈ پہ میاں صاحب گئے تھے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا، اس لیے ہم نے وہاں کے لوگوں کو بھی بتا دیا ہے، ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے۔ اب ایڈمنسٹریشن کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، وہ جو عمران صاحب کا حکم ہے۔